زندگی گزارنے کے اصول اور قوانین کے طور پر میرے اللہ نے پھر صحائف عطا فرمائے اور کتابیں عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان تاجدار کائنات حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ ان انبیاء کرام کو میرے اللہ نے دستور حیات کے طور پر صحیفے بھی عطا فرمائے، آسمانی اور الہامی کتب بھی عطا فرمائی، جن کتب میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید بھی ہے۔ اگر ان سارے کے سارے آسمانی صحائف اور آسمانی کتب کو دیکھیں تو سب سے اعلیٰ کتاب اور سب سے عرفہ کتاب ہمیں قرآن مجید فرقان حمید نظر آتی ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کلام خالق کائنات کا کلام ہے۔ اس قرآن کو لانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب فرشتوں میں اعلیٰ، جس مہینے میں یہ قرآن اتارا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ سب مہینوں میں اعلیٰ، جس پیغمبر پر یہ قرآن اتارا گیا وہ تاجدار کائنات نبی آخر الزمان سب انبیاء میں اور سب رسولوں میں اعلیٰ، اور جس امت کے لیے یہ قرآن اتارا گیا وہ امت مصطفیٰ ساری امتوں میں اعلیٰ ہے۔ پھر سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی اگر عظمت کو بیان کرے تو درجنوں جہاد سامنے آتی ہیں، لیکن آج کے درس عرفان القرآن کے لیے ایک لطیف جہت آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الواقعہ کی آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ 27واں پارہ ہے اور سورت کا نمبر ہے 56، اور آیات مبارکہ اگر آپ تلاوت کریں گے آیا کریمہ نمبر 75 سے لے کے آگے چند آیات پڑھتے چلے جائیں اور اللہ رب العزت کے انداز بیاں کو دیکھیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر اس مقام کی قسم کھاتا ہوں جس مقام پہ قرآن اترا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر اس مقام کی قسم کھاتا ہوں جس مقام پہ قرآن اترا ہے، میں ہر اس مقام کی قسم کھاتا ہوں جس مقام پہ قرآن کا کوئی حصہ اترا، میں ہر اس مقام کی قسم کھاتا ہوں جس مقام پہ قرآن کی کوئی آیت اتری، میں ہر اس مقام کی قسم کھاتا ہوں جس مقام پہ کوئی قرآن کی سورت اتری۔ اور آگے میرا اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم علم رکھو
شعور رکھو اور فہم رکھتے ہو تو سمجھ لو کہ یہ قسم کتنی بڑی قسم ہے۔ آئے آئے آئے، اللہ رب العزت کا کلام ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی سمجھ ہے، کوئی فہم ہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ قسم کتنی، اونچا بولیں گے، عظیم قسم ہے۔ اگر شعور رکھو تو جان لو کہ یہ قسم کتنی اعلیٰ قسم ہے۔ تو سامعین محترم غور کریں، مالک کائنات قسم کھا کر اور قسم اٹھا کر یہ کہتا ہے کہ یہ قسم کتنی عظیم ہے۔ اگر قسم بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عرفہ ہے، بڑی عظیم ہے تو پھر سوچیں تو صحیح، اگر قسم اتنی عظیم ہے تو جس شے کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ شے کتنی بڑی اعلیٰ اور عظیم ہوگی۔ اب غور کریں کہ مالک کائنات قسم کیوں کھا رہا ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے کے لیے اگر ہم متوجہ ہوں تو ہم انسان بھی قسم اٹھاتے ہیں، اور غور کریں کہ انسان قسم کب کھاتا ہے؟ جب ہمارا سننے والا ہماری بات پر یقین نہ کر رہا ہو تو ہم اپنی بات میں پختگی لانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں، ہم اپنی بات منوانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں، ہم اپنے کلام سے شک و شبہ دور کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اے رب کائنات، ہم انسان تو قسم تب کھاتے ہیں جب کوئی ہمارے کلام پہ یقین نہ کرے، ہم تو قسم تب کھاتے ہیں جب کوئی ہمارے کلام میں شک و شبہ سمجھے۔ اے مولا تو بتا، تو اپنے کلام کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ معاذ اللہ، کیا اس میں بھی کوئی شک ہے؟ تو رب کائنات فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر انسان سوال کرتا ہے مولا اگر تیرے کلام میں نہ کوئی شک ہے، نہ شبہ ہے، نہ ریب ہے تو پھر بھی تو قسم کیوں کھاتا ہے؟ رب فرماتا ہے میں شک دور کرنے کے لیے قسم نہیں کھاتا، میں اس قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھاتا ہوں کہ دنیا والوں، یہ میرا کلام تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھنا، جس کا کلام ہے وہ کلام والا بھی اعلیٰ ہے، تو یہ کلام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت قسم کھا کھا کے فرما رہا ہے یہ قرآن بڑا عظیم ہے۔ اب اس سے اگلے نقطے پہ غور کریں کہ رب کائنات کس کس مقام کی قسم کھا رہا ہے۔ اس پہ سامعین اگر ہم غور کرتے ہیں، اللہ تو فرما رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، میں ہر اس مقام کی قسم کھاتا ہوں جس مقام پہ قرآن کا کوئی حصہ اترا۔ اب ائمہ علوم القرآن بیان کرتے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور سورتوں کو نزول کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ وہ آیات اور سورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے اتری، ان آیات اور سورتوں کو مکی سورتیں کہتے ہیں، اور وہ آیات کریمہ اور سورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد اتری،
ان آیات اور صورتوں کو بولیں گے مدنی صورتیں کہتے ہیں. تو گویا جو راز کھل رہا ہے، جب تک میرے مصطفیٰ مکہ المکرمہ میں تھے تو قرآن کا نزول مکہ المکرمہ میں ہوتا رہا. جب میرے پیارے مصطفیٰ مدینہ المنورہ تشریف لائے تو قرآن کا نزول مدینہ المنورہ میں ہوتا رہا. پیارے آقا اگر مقام احد پہ گئے تو قرآن کا نزول مقام احد پہ ہوا. اگر پیارے مصطفیٰ مقام خندق پہ گئے تو قرآن کا نزول مقام خندق پہ ہوا. اگر میرے مصطفیٰ جبل نور پہ گئے تو قرآن کا نزول جبل نور پہ ہوا. اگر میرے مصطفیٰ حجرات ازواج میں گئے تو قرآن کا نزول حجرات میں ہوا. ارے دیکھتے جاؤ، جدھر جدھر میرے مصطفیٰ جاتے ہیں ادھر ادھر اللہ کا قرآن آتا ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں ہر اس مقام کی قسم کھاتا ہوں جس مقام پہ قرآن اتارا گیا، جس مقام پہ قرآن کی کوئی آیت یا سورت اتری. تو سامعین آپ ان قسموں کو سمجھیں. اگر تاجدار کائنات مکہ میں ہیں تو قرآن کا نزول مکہ میں ہوتا ہے، تو پھر رب کائنات مکہ المکرمہ کی قسم کھاتا ہے. اگر میرے حبیب مدینہ میں ہیں تو قرآن کا نزول مدینہ المنورہ میں ہوتا ہے، تو رب کائنات مدینہ المنورہ کی قسم کھاتا ہے. اگر میرے مصطفیٰ مقام احد پہ ہیں تو قرآن کا نزول مقام احد پہ ہوتا ہے، تو رب کائنات مقام احد کی قسم کھاتا ہے. اگر میرے مصطفیٰ جبل نور پہ ہیں تو قرآن کا نزول جبل نور پہ ہوتا ہے، تو رب کائنات جبل نور کی قسم کھاتا ہے. ارے لطافتوں میں ڈوب کر دیکھتے چلے جاؤ، جہاں جہاں مصطفیٰ جاتے ہیں وہاں وہاں قرآن کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں جہاں قرآن کا نزول ہوتا ہے اس مقام کی رب قسم کھاتا ہے. اب سامعین محترم، اگر ان ساری قسموں کو جدا جدا دیکھیں، اگر ان ساری قسموں کو جدا جدا دیکھیں تو پھر درجنوں مقامات کی قسم ہے، پھر درجنوں مقامات کی قسم ہے. لیکن اگر ان ساری قسموں کو ملا کے دیکھیں، اگر ساری قسموں کو جوڑ کے دیکھیں تو ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں پہ یہ سارے کا سارا قرآن اترا ہے. ارے جدا جدا دیکھا تو قرآن کی آیات اور قرآن کی صورتیں درجنوں مقامات پہ اتری ہیں. جب ساری قسموں کو جوڑ کے دیکھا تو نظر آیا کہ یہ سارا قرآن ایک مقام یعنی قلب محمد مصطفیٰ پہ اترا ہے. یہ سارا قرآن سینہ مصطفیٰ پہ اترا، یہ سارا قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا. اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، اے میرے مصطفیٰ یہ سارا قرآن آپ کے سینہ اقدس پہ اترا، یہ سارا قرآن آپ کے قلب اقدس پہ اترا. تو سونیا تیرے پیارے پیارے سینہ اقدس کی قسم. تو اللہ رب العزت قلب مصطفیٰ کی قسم کھاتا ہے. اب سامعین درجنوں نکات ہیں اسی آیت کریمہ میں، لیکن چونکہ میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ کمپریہنسو ٹاپک آپ کے ذہن تک پہنچا دوں. اب اس سے آگے اب غور کریں لفظ قرآن پر.
اللہ فرماتا ہے انہو لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب لفظ قرآن پہ غور کریں۔ سامعین محترم، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، بچپن سے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی زیارت بھی کی ہے، پڑھا بھی ہے، لیکن بڑے کم لوگ جانتے ہیں کہ لفظ قرآن کا معنی کیا ہے۔ آئیے آج کے درس عرفان القرآن میں ہم لفظ قرآن کا ایک معنی تو سمجھ کے جائیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی کتاب ہے مناہج العرفان فی لفظ القرآن۔ اس کتاب میں حضور شیخ الاسلام نے لفظ قرآن کے 4 مادہ اشتقاق بیان فرمائے۔ آج کے درس عرفان القرآن میں اتنا وقت نہیں ہے کہ 4 مادہ اشتقاق پہ بحث ہو سکے، صرف پہلا مادہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اور پڑھے لکھے آپ جانتے ہیں کہ مادہ اشتقاق روٹ ورڈ کو کہتے ہیں۔ کسی بھی لفظ یا کسی بھی کلمہ کی جو بنیاد اور جڑ ہوتی ہے اس کو گرامر کی زبان میں مادہ اشتقاق کہتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ لفظ قرآن کا ایک مادہ ہے قرأ۔ کیا ہے؟ پیچھے تک سارے بولیں گے قرأ۔ اس کا معنی ہے جمع کرنا یا جمع ہونا، جمع کرنا یا جمع ہونا۔ اس مادہ سے جب لفظ قرآن بنے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن وہ عظیم اور وہ عرفا کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے کائنات کے سب علوم جمع فرما دیے۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے کائنات کے سارے علوم جمع فرما دیے۔ کائنات کی ابتدا کا علم بھی اسی قرآن میں ہے، کائنات کے نشو و نما پانے کا علم بھی اسی قرآن میں ہے، تسخیر کائنات کا علم بھی اسی قرآن میں ہے، اور اس کائنات کی انتہا کا علم بھی اسی قرآن میں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا سورہ بنی اسرائیل میں، اور سورۃ الانعام کو پڑھتے جائیں، دیگر سورتوں کا مطالعہ کریں، کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں علم قرآن کو بیان کیا ہے، لیکن ایک مقام پہ میرے اللہ نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ ہر خشک و تر شے کا علم اس کتاب مبین میں ہے، ہر خشک اور تر شے کا علم اس کتاب مبین میں ہے۔ اور سامعین محترم، قرآن مجید کی یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جس کو غیر مسلم ریسرچرز نے چیلنج کے طور پہ لیا تھا۔ غیر مسلم سائنٹسٹ اور محققین نے جب یہ آیہ کریمہ پڑھی، چونکہ وہ مستشرقین تھے، معترضین تھے، ناقدین تھے، جب اس آیہ مبارکہ کو پڑھا تو آپس میں وہ بیٹھ کے خوش ہونے لگے کہ معاذ اللہ ہمیں قرآن پر تنقید کرنے کا ایک راستہ مل گیا، کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ کائنات کی ہر شے خشک و تر ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں کائنات کی ہر شے کے علم کا ثبوت قرآن سے دیتے ہیں،
تو جب غیر مسلم محققین اور کفار ریسرچرز نے اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی اشیاء پہ تحقیق کی، تجربات کیے، مشاہدات کیے، تو وہ غیر مسلم ریسرچرز، وہ سائنٹسٹ اور علم قرآن پہ اعتراض کرنے کی سوچ رکھ کر دنیا کا وزٹ کرنے والے جب دنیا کی اشیاء میں ریسرچ کرتے ہیں تو آخر جو ریزلٹ سبمٹ کرتے ہیں وہ کفار ریسرچرز یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جب ہم نے دنیا کی اشیاء کو دیکھا، ہر شے یا تو ہمیں خشک نظر آئی، ہر شے یا ہمیں تر نظر آئی، یا ان دونوں چیزوں کا مرکب نظر آئی، تو وہ جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہتے ہیں صرف اس ایک آیہ کریمہ کو لے کر جب ہم نے تحقیق کی اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ قرآن کسی دنیا کے عام انسان کا کلام نہیں لگتا یہی ہے کہ یہ کلام اسی کا ہے جس نے خود اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اور درجنوں کفار اس آیہ مبارکہ کو سمجھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ وہ عظیم قرآن ہے۔ پھر اس قرآن مجید میں کہیں میرا اللہ فرماتا ہے تبیان لکل شیء، ہر شے کا تبیان بھی اسی قرآن میں ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے فصلناہ تفصیلا، تفصیل بھی اسی قرآن میں ہے۔ گویا رب کائنات کلام مجید میں جا بجا علم قرآن کا اظہار فرما رہا ہے اور علم کائنات کا اظہار فرما رہا ہے۔ اور اس قرآن میں کتنا علم ہے، اگر کوئی میرا دوست، کوئی جوان، کوئی اسٹوڈنٹ بیٹی یہ سوچ رہی ہو کبھی قرآن مجید فرقان حمید تو ہمارے گھر میں درجنوں کی تعداد میں پڑے، لیکن ہمیں تو آج تک اس سے کمپیوٹر سائنسز کا علم نہیں ملا۔ اور اگر کوئی سوچے کہ 1 درجن نسخے قرآن کے میں نے رکھے ہوئے، مجھے تو آج تک اس سے میڈیکل سائنس کا علم نہیں ملا، تو سامعین محترم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پہ توجہ کریں کہ اس قرآن سے کیا کیا علم نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو دا لی اکال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی تو وہ اونٹ کی رسی تلاش کرنے کے لیے میں گلیوں کے چکر نہیں لگاتا، وہ اونٹ کی رسی تلاش کرنے کے لیے جانوروں کے پیچھے نہیں دوڑتا، وہ اونٹ کی رسی تلاش کرنے کے لیے جنگلات کے پھیرے نہیں لگاتا، اپنے گھر بیٹھ کر اللہ کا قرآن کھول کے بیٹھ جاتا۔ لوجدتہ فی کتاب اللہ، ہمیں اونٹ کی رسی بھی اللہ کے قرآن سے مل جاتی۔ ارے دیگر علوم کو دیکھیں وہ تو اندر موجود